کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم خدا کے کلام میں سے جو ہم نے سیکھا، لاسٹ ٹائم پچھلی دفعہ کیا تھا؟ کیا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ خدا مہربان ہے۔ ہم اپنی تابع داری سے، وفاداری سے، خدا کی محبت میں، خدا کے دیے گئے کلام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم خدا کو موقع دیتے ہیں تو ضرور خدا وفادار ہے اور خدا بڑا مہربان ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا خط غلطیوں کے نام 6 باب اور اس کی آیت نمبر 5، پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مجازی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کی شکر گزاری۔ پاک کلام میں آج ہم خاص کر جن چیزوں پر غور کریں گے، پہلی بات کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے یا ہم میں سے ایماندار کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ آزمائشوں میں گر کر یا مصیبتوں میں گر جاتے ہیں اور وہ کوئی غلطی، کوئی خطا کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس صورت میں غلطیاں گناہ 2 قسم کی ہیں، بالخصوص اور بھی ہیں۔ بالخصوص وہ غلطی جو نظر آتی ہے، ایک غلطی وہ ہے، گناہ وہ ہے جو نظر آتا ہے، تو اس میں جب ہم گرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو وہ شرمندگی کے باعث باقی جو ایماندار ہے وہ اس ایماندار کو کیا کرے؟ حلم مزاجی کے ساتھ کیا کریں؟ بحال کریں۔ کیونکہ غلطی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایمانداروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے جو دوسرے ایماندار ہیں وہ بڑے حلم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کو کیا کریں؟ بحال کریں۔ اس کی غلطی کو برداشت کرتے ہوئے، اس کو اگنور کرتے ہوئے اس کو کیا کریں؟ موقع دیں اور اسے پھر سے کھڑا ہونے دیں۔ دوسری وہ گناہ ہیں یا وہ غلطیاں ہیں جو ہم اکثر کر جاتے ہیں، اور وہ پوشیدگی کے گناہ ہیں۔ پوشیدگی کے گناہ، چھپے ہوئے گناہ جن کا کسی بندے کو نہیں پتا، وہ ہم اپنی تنہائی میں کر سکتے ہیں، وہ ہم اپنی سوچوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور خدا ان سے بھی خوب واقف ہے، خدا ان کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں، ہم بہت ساری غلطیاں، بہت سارے ایسے کام سوچ لیتے ہیں یا پلان کر لیتے ہیں تو وہ بھی گناہ، لیکن اس کے سبب سے ہم دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ گناہ ہے جو ہمارے دوسروں پر عیاں ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں نا، ہمارے اندر وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہن ان دے سامنے میں جاواں گا تے ہن تے بڑی میرے لیے بےزتی والی گل ہے۔ لیکن دوسرے ایمانداروں کو کیا چاہیے؟ وہ بڑے حلم کے ساتھ، مسیح کی محبت میں ہوتے ہوئے، مسیح کی خوف میں ہوتے ہوئے وہ اس ایماندار کو کیا کریں؟ موقع دیں کہ وہ پھر سے بحال ہو جائے، وہ پھر سے کھڑا ہو جائے اور پھر سے اپنی روحانی زندگی میں وہ موو کرنا شروع ہو۔ اور کلام یہ بتاتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو تو بھی خبردار رہ، تو بھی آزمائش میں گر سکتا ہے۔
تو کئی دفعہ کوئی ایسی چیز سانو پتہ چلے نا تو اسی بڑیاں گلاں انہوں کرنے، ہم اس چیز سے اویئر ہوتے ہی نہیں کہ یہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ دوسروں کو خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ تو بھی خبردار رہ کہ کہیں تو گر نہ جائے۔ لیکن جس خاص پیغام پر جو ہم غور کریں گے، جو آج میں سمجھتا ہوں خدا نے ہمیں دیا، وہ یہ ہے کہ بس ہر شخص اس طرح لکھا ہے دوسری آیت کے اندر، تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ تم ایک دوسرے کا کیا کرو؟ بوجھ اٹھاؤ۔ ہر شخص اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو آلریڈی بڑے پریشان ہیں، ہماری تو آلریڈی بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ہم تو اپنا بوجھ اٹھا لیں یہی کافی ہے، ہم دوسروں کا کیا بوجھ اٹھائیں گے؟ لیکن کلام یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائے۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اور جب تم ایسا کرو گے تو تم مسیح کی شریعت کو پورا کرو گے۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، اور خدا نے ہمیں رشتوں کی ڈوریوں میں باندھ رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بہنوں بھائیوں کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد اور رشتے جتنے بھی ہیں، دوستوں کے رشتے ہیں، یا چرچ میں ہماری ایک فیلوشپ ہے، ہمارا مسیح میں رشتہ ہے۔ تو کلام یہ بتاتا ہے کہ اپنی ہی زندگی میں نہ لگے رہو بلکہ ایک دوسرے کا کیا کرو؟ بوجھ اٹھاؤ، اور یہی مسیح کی شریعت ہے۔ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے، اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ یعنی اپنی لائف سے نکل کر اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی سوچو، ان کا بوجھ اٹھاؤ۔ اگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمیں پریشان ہی نظر آتے ہیں، ہمیں فکر مند ہی نظر آتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کا ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے پریشانی۔ آج صبح ہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا لیول یہ خدا نے رکھا، لیکن وہ لوگ جو بڑے بڑے گھراں لے جڑے یہ بھی پریشان ہیں۔ آج صبح وہ ملے ہیں، بھائی میں کھڑا ہوا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ میں فلاں مسئلہ ہے، میں یہ مسئلہ، دعا کرنا، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب پریشانیوں کا شکار ہیں، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی گاڑیوں والا ہے، چاہے کوئی عام ہے، وہ سبھی کسی نہ کسی بیماری یا مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ان کا حل خدا نے اس طرح سے دیا ہے کہ ہم اپنی ہی لائف میں نہ لگے رہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کا بھی اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حال احوال پوچھ لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہیں یا ملتے جلتے ہیں تو اس سے بھی بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ کئی دفعہ سر درد ہو رہا ہوتا ہے، پریشانی لے لے کے، ٹینشن لے لے کے، لیکن جیسے ہی ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں یا ویسے کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ بوجھ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ شیئرنگ کریں، اپنی لائف کو شیئر کریں دوسرے کے ساتھ، دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور دونوں مل کے دعا کریں، دونوں مل کے اس چیز پہ کام کریں، اور آپ اس مسئلے سے باہر نکلیں۔ اگر یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں، یا یوں کہہ لیں شادی کی ایک تقریب ہو رہی ہے، اس تقریب کے اندر سنیں ذرا، اس تقریب کے اندر اگر بالفرض سارے دے کپڑے لا دے، مطلب سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سب کے کپڑے ہماری ایک نظر سے یہ کہہ لیں کہ وہاں پر اتر جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے جسموں پر کون کون سے زخم لگے ہوئے ہیں۔
کئیوں کے آپریشن ہوئے, کئیوں کے آپریشن ہمیں پتہ چلے گا, کئیوں کے ہمیں ویسے پتہ چلے گا کہ کوئی دانے ہیں یا کوئی مطلب جسم کے اوپر کچھ ایسے نشانات ہیں. عورتوں کے بہت سارے کے آپریٹ ہوئے ہیں, ان کی وہ جسمانی حالت جو پہلے تھی وہ شادی کے بعد اب چینج ہو چکی ہے. تو ہر شخص کی اس ٹائم سکیننگ نظر آئے گی. یہ تو کپڑے نے جڑے سانو لکا دیں, ان کپڑوں سے ہم چھپ جاتے ہیں, نہیں پتہ چلتا کہ کون کس کس مسئلے میں ہے. تو اس لیے پریشانیاں مصائب ہیں سب کے, کچھ نہ کچھ ہیں, لیکن کلام ایک فارمولا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. اور بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے سب سے پہلی بات کہ آپ مل کر دعا کرو, آپ مل کر اس چیز کو شیئر کرو. اور اگر کوئی گلاں دے وچ گلاں کئی دفعہ بڑیاں ہی بڑھ جاندیاں ہیں, مطلب ہمارا لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی گر جاتا ہے تو اس کو بحال کرو, اور خدا کے آئین میں رہتے ہوئے, خدا کے قانون میں رہتے ہوئے, کلام میں رہتے ہوئے کیا کرو, مسیح کی محبت بھی قائم رہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ بنے رہو, جڑے رہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہم ہو سکتا ہے کہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بن سکیں, خدا ہمیں استعمال کر سکے. آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور ایک فقیرنی کی ایک ویڈیو تھی. وہ ایک مائی تھی, تو وہ بڑے ہی ایک غریب ملک میں تھی. وہاں پر وہ بھیک مانگتی تھی. تو وہ بھیک مانگ رہی تھی تو اسے ایک عورت اپنی گاڑی میں آئی اور اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا. اس کے کپڑے اس کو نئے اس نے لے کر دیے. اس نے اس کے اوپر مطلب ان کے ملک میں کے اوپر اس طرح باندھ دیتے ہیں کپڑا, سر پہ کپڑا اسے دیتی ہے. اس کے کھانے کا اچھا ارینج کرتی ہے, اسے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, اور اس عورت کی لائف بدل جاتی ہے, اسے پیسے دیتی ہے. یعنی اس کی کیا سوچ ہوگی وہاں پر کہ جب اس کی لائف ایک غربت سے, ایک پریشانی سے نکل کر خوشیاں دے وچ چلے گی ہے, اس کی لائف کتنی یعنی خوش ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اندر ابلیس نے وہ بیج بو رکھے, وہ کہندا بس تیری اپنی لائف ہی ہے. ہر شخص اپنی اپنی لائف میں بیزی ہے, خاندان اپنے اپنے معاملات میں بیزی ہیں, اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مینیج کر لیں, یہی کافی ہے. ہم بھی جب اپنی لائف میں لگے رہتے ہیں تو یہ لائف نہیں ہے. لائف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں, ایک دوسرے کو کیا کریں, ہم رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے کہ نہیں, ہم بنائے گئے. اور ہمیں خدا استعمال کر سکتا ہے کسی کے لیے, کسی کو ہمارے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو جیسے کہ یہ نا, مینوں کوئی ضرورت نہیں کسی دی, یا میں کیوں کسی کی اس طرح سے مدد کروں. خدا نے ہمیں بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے. ہم اپنے آپ میں اکیلے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اپنے آپ میں اکیلے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس لیے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. لیکن بوجھ اٹھانا مطلب یہ نہیں کہ سارے دی ساری اگلا ہی بندہ ذمہ داری لے لے, انہوں اس قابل بناؤ. جو انگریز لوگ ہیں ان کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالی طور پر گرا ہوا ہے تو اس کو آپ اٹھاؤ. مطلب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اٹھاؤ تاکہ وہ بحال ہو سکے. وہ بحال ہو جاتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ساری عمر پھر انہوں چلا دے ہی رہو. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اس کے لیے, وہ بحال ہو گیا ہے, اب اس نے چلنا ہے. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اب یہ دو طرح کی باتیں ہوگی. میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہر شخص تم میں سے تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ, اور یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے, جہاں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم وہاں پر
اپنی اس کوشش کو، اپنی اس کاوش کو پیش کریں تاکہ دوسرا اس تکلیف میں سے نکل آئے، ہماری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں سے نکل آئے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ لگاتار بس ہم نے کوئی ذمہ داری لے لی، ٹھیکہ لے لیا، نو، لکھا ہے کہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اینڈ آف دا ڈے، آخر کار ہر شخص اپنی اس رسپانسبلٹی کو خود ہی نبھائے گا۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اس کا مطلب کلیسیائی طور پر بھی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے آج صبح ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کیا۔ میں ٹیسٹ کس لیے کیا کہ اگر میں ہی پریزائڈنگ کروں، میں ہی گیت گاؤں، میں ہی کلام سناؤں، تو پھر تو مطلب کلیسیائی طور پر کوئی بندہ بھی میرے ساتھ اس ذمہ داری کو نہیں لے رہا، تو میں آخر کار اس چیز تو بڑا پریشان ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، جہاں پر آپ کی ضرورت ہے وہاں پر سامنے آؤ، جہاں پر آپ کے لیے خدا نے ذمہ داری رکھی اس کو نبھاؤ۔ یہ ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا۔ اور جب کلیسیا ترقی کرتی ہے، جب چرچ ترقی کرتا ہے، تو تب ہم ترقی کرتے ہیں۔ جب چرچ ترقی کرتا ہے، ہمارے گھرانے ترقی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں جہاں پر کہ ہماری ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے نیک سامری کا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ مارا گیا، ڈاکوں میں گھرا، اور ادموا حالت میں جب وہ راستے میں پڑا ہوا تھا تو وہاں پر سے دو کاہن گزرے، اور یہودیوں کی روایت کے مطابق کاہن جو تھے وہ ایسے شخص کو جو ناپاک ہو، کیونکہ وہ خون آلودہ تھا، شاید مٹی بھی اس پر لگی ہوئی تھی، اور وہ عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے عبادت کی غرض سے یہ دیکھا کہ یہ تو زخمی حالت میں ہے اور یہ اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اگنور کیا۔ وہ نہ سمجھے ساری عبادت جڑی ہے نا تے اسی پاک کام کرن جا رہے ہیں، اسی تے پلیت ہو جانا۔ انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، دونوں کاہنوں نے، ایک بڑا کاہن ایک چھوٹا کاہن، ایک لاوی تھا ایک کاہن تھا، انہوں نے اگنور کیا اسے۔ لیکن ایک شخص جو نیک سامری تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شخص کو اٹھایا، اسے اس کی تیمارداری کی، اس کے زخموں کو دیکھا اور اسے سرائے میں لے گیا۔ وہاں اس ہوٹل میں اس نے اس کی پیمنٹ ادا کی اور مزید کہا کہ اگر مزید اس پر کچھ آتا تو وہ بھی میں دوں گا، مجھے اس کی خبر دینا۔ تو مسیحی لائف یہ لائف نہیں کہ صرف اپنی اپنی لائف سے پھنس کے رہی ہو یا اپنی اپنی لائف پر ہی لگے رہو۔ ہم سب اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی کیا کریں؟ نظر کریں۔ جب ہم ایک دوسرے پر نظر کریں گے اور پازیٹیو مسیح میں رہتے ہوئے، اور کئی دفعہ ہمارا ملنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں ہم صرف تنقید ہی کرتے ہیں دوسروں پر، ہمارا ملنا صرف نیگیٹو غلط باتوں پر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ملنا ایک دوسرے کے لیے، ہمارا اکٹھا ہونا ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو، ہمارا جمع ہونا باعث برکت ہو، ہمارا جمع ہونا پھل لانے والا ہو۔ اور جب ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں جہاں پر ہماری ضرورت ہے، تو اس کا اجر ہم ہو سکتا ہے اس شخص سے بھی پائیں، اور خدا کی طرف سے تو یقینی اجر ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج کے کلام کے مطابق ہم اپنی لائف سے نکل کر سب سے پہلا درجہ خدا کا ہے، اور اس کے بعد ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمارے خاندان ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہماری زندگی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں، نظر کریں کہ وہ بھی بندہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا وہ کسی ٹربل میں تو نہیں۔ آخری بات کر کے کلوز کروں گا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہمیں سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اسی کہنا چل چھڈو، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جہاں پر خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے،
ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز، یہ خدمت، یہ برکت خدا نے مجھے دی ہے، اس کے لیے خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میں دوسرے کے لیے یہ کروں، میں خدا کے کام کے لیے یہ کروں، میں خدا کی کنگڈم کے لیے، اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے یہ کروں۔ سو آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم اپنی ہی زندگی میں نہ لگے رہیں، بلکہ ہم دوسروں کی زندگی پر، ان کے احوال پر بھی غور کریں۔ خدا کی برکت اسی بات میں ہم اپنی زندگی سے نکل کر دوسروں کی مشکلوں پر بھی نظر کریں۔ اگر خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو ہم تمام لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتے، لیکن ضرور ہے کہ کچھ خدا نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے ضرور ہم اسے پورا کریں گے۔ سو آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ ہلیلویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ نے اس کلام میں سے سنا ہے، میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہم نے غور کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، جہاں پر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا نے کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی برکت ہمیں دی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر کے خداوند کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ میری آپ سبوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کلام کو سنتے رہیں، دوسروں کو شیئر کرتے رہیں، اور آج کے کلام کے مطابق اگر آپ کو خدا کا روح ابھارے تو ضرور آپ اس خدمت کے لیے اپنا بیج بو سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ اس میں اپنی فنڈز کو، ڈونیشنز کو بھیج سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جلد ہم ویڈیوز بھی بنائیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کی مدد سے ہے۔ خداوند کرے ہمارے پاس سارے وہ اکوپمنٹ ہوں، اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، خدمت کے اندر ضرورت ہے، آپ ضرور اپنا بیج بوئیں، اپنا ہاتھ کھولیں، تاکہ خداوند اس کے عوض آپ کو برکت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ ہے، آپ کی کوئی ایسی پریئر ریکویسٹ ہے جس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی بیج بونا چاہتے ہیں، خداوند اس کو بلیس کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنی پریئر ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسی طرح آپ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ خداوند کے کام کو ہم اور دل و جان سے کر سکیں۔ ایک اور بات جاتے جاتے، کہ اگر کسی کو بائبل مقدس کی ضرورت ہو تو آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاسبل ہوا تو خدا کے فضل سے ضرور ہم آپ تک خدا کا کلام پہنچائیں گے، تاکہ آپ کے پاس اپنی بائبل ہو اور آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر، سیکھ کر اپنی روحانی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور زندگی کے تمام ایریاز کے اندر خوب برکت پائیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔